اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاتحہ میں ہم لوگوں نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ پہلے وہ لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم۔ سورہ بقرہ میں ان کی ڈیٹیلز پڑھی، ان کے پاس علم بھی ہے اور وہ عمل بھی کرتے ہیں۔ پھر سورہ فاتحہ میں دوسرے گروپ کے لوگوں کے بارے میں پڑھا تھا، مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ سورہ بقرہ میں ان کی ڈیٹیلز پڑھی ہم نے، ان الذین کفروا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے جاننے کے بعد بھی چھپا دینا یا عمل نہ کرنا۔ اس کے بعد تیسرے قسم کے لوگ ہیں ضالین۔ ضالین مینس کیا پڑھا تھا؟ بھٹکے ہوئے، جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل۔ بعض اوقات علم تو ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، تو انہیں کیا کہا گیا ہے؟ بھٹکے ہوئے۔ پھر قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کو سمجھانے کے لیے بہت ہی آرگینائزڈ وے کا طریقہ اپنایا ہے، مینس بہت ہی منظم۔ دیکھیے، پہلا گروپ بتایا خالص مومن کا، دوسرا گروپ خالص کافر، تیسرا گروپ ان دونوں کے بیچ میں۔ اس کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 143 میں آتا ہے، ذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ یہ لوگ تذبذب کا شکار ہے، مطلب ڈاواں ڈول ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق۔ جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی، اسی طرح منافقین کی کچھ علامات ہیں۔ متقی کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ان کے ایمان سے، ان کے نماز قائم کرنے کے طریقے سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، آخرت پہ یقین سے۔ تو منافقین کی بھی صفات ہم پڑھیں گے، اور ان تینوں گروپس کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں ہیں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر یا کسی اور جیسے ہیں ہم؟ جب ہم یہ آیات پڑھ رہے ہوں تو ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے ہی بارے میں غور کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو جتنا بہتر سمجھتا ہے اتنا وہ کسی اور کو نہیں سمجھتا ہے۔ تو بجائے دوسروں کی کمیاں ڈھونڈتے رہنے کے، ہمیں اپنے آپ کو قرآن کے آئینے میں چیک کرنا ہے۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، مَن یقولُ، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخری دن پر، وما، اور نہیں، ہم، وہ، بمؤمنین، ایمان لانے والے۔ تو یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ ان کی اس بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ کس بات کا؟ ان کی اس بات کا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ بات ان کی یقین کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ کہنا صرف زبان سے کہنا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو انسان کو وہی بات کہنی چاہیے جس کا دل بھی گواہی دے رہا ہو۔ اپنے ہی دل کے خلاف بولنا یا کرنا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے۔ سیلف کانٹراڈکشن کا شکار رہتے ہیں یہ لوگ، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے۔ لوگ کیونکہ دلوں کا حال تو نہیں جانتے نا، تو آپس میں تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ دیں کوئی بات کہ دیکھو تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، یا کوئی بھی بات دل میں، چاہے وہ بات ہو یا نہ ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا،
यअलमु मन फिल खलक, क्या वही नहीं जानेगा जिसने इन्हें बनाया। वहुवल लतीफुल खबीर, वो बारीक बीन है और बहुत खबर रखने वाला है। तो हिदायत के लिए क्या जरूरी है? दिल और जबान में हम आहंगी होना, दिल और जबान पे एक ही बात होना। इन दोनों में इख्तिलाफ होने से कभी भी हिदायत नहीं मिलती। अब मुनाफिकीन की कैटेगरी के बारे में और अच्छे से जानने के लिए हम थोड़ा सा तारीख पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आगाज से लेकर करीब 13 सालों तक मक्का में रहे। मक्का में आपका वास्ता खालिस काफिरों से था, जैसे कि अबू जहल, अबू लहब और सख्त इस्लाम के खिलाफ लोग। और कुछ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी थे, मुत्तकीन भी थे। वो सच्चे और पक्के मुत्तकीन लोग थे। और तीसरी कैटेगरी जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, मुनाफिकीन की, ये कैटेगरी मक्का में नहीं थी, सिर्फ 2 ही ग्रुप के लोग। पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुत्तकीन हिजरत करके मदीना आए तो कुछ ही अरसे बाद जंग बदर हुई, जिसमें मुसलमानों को शानदार फतेह नसीब हुई। मुसलमानों की हुकूमत अब स्टैब्लिश हो गई, उन्हें माले गनीमत मिला, इज्जत मिला, शान और शौकत मिली। तो क्या हुआ ना कि जिन लोगों के दिल में दुनिया की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी, जिन्हें सिर्फ दुनियावी फायदों की फिक्र थी, जिनकी जिंदगी सिर्फ मालो दौलत और फायदों की फिक्र में ही गुजर रही थी, वो इस बात को सोचने लगे कि कहीं मुसलमानों की ताकत में आने से हमारी ये दुनियावी जिंदगी, ये दुनियावी मफादात पर कोई जद न पड़ जाए, कोई नुकसान ना हो जाए हमें, और जो हमारी पोजीशंस है, सरदारियां हैं हमारी, वो सब न छिन जाए। तो हम भी ऐसा करते हैं कि अपने इस्लाम का इजहार कर देते हैं, जबकि उनके दिल में इस्लाम नहीं उतरा था बिल्कुल। तो यहाँ आके एक तीसरा गिरोह वजूद में आ गया, जिनके दिल में ईमान नहीं था, पर ऊपर से उन्होंने दीन का चोगा ओढ़ लिया था। इन्हें ही मुनाफिकीन कहा जाता है। तो ऐसे लोग हर दौर में होते हैं, जिनका दीन ईमान क्या होता है, सिर्फ दुनिया के फायदे। वो किसी के साथ होते हैं तो रीजन सिर्फ उनका ये होता है उसके साथ होने का, कि उनसे, उस आदमी से या उस लोगों के ग्रुप से उन्हें कोई ना कोई दुनियावी फायदा या दुनियावी इज्जत या पोजीशन मिल रही होती है। तो सिर्फ यही एक मकसद होता है उनका, और कोई मकसद नहीं होता है। वो सिर्फ अपने फायदे, अपने भले के लिए जीते हैं। उन्हें दूसरों के फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं होता है। और वो हर उस ग्रुप और उन लोगों से अलग हो जाते हैं जहां उनके दुनियावी फायदे पे जद पड़ने का डर हो, जहां उनसे कुछ कुर्बानी मांगी जाएगी, जहां उनको कुछ खर्च करना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वहां पे अलग हो जाएंगे उन लोगों से। तो ये मुनाफिकीन की मेन सिफत है कि वो खुशामद भी करते हैं और उन्हीं लोग के साथ रहते हैं जिससे उनको दुनियावी फायदा या कोई पोजीशन या कुछ भी मिले। अब आइए आयत नंबर 9। युखादिऊना, वो धोखा देते हैं, अल्लाह, अल्लाह को, वल्लजीना, और उनको, जो आमनू, जो ईमान लाए, वमा, और नहीं, यखदऊना, वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, वमा, और नहीं, यशउरून, वो शऊर रखते। युखादिऊना, इसका मतलब होता है हकीकत को छुपाकर दूसरे को अंधेरे में रखना, धोखा देना, अपने मकसद को हल करते रहना और असल बात को जाहिर ना करना। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लजीना आमनू, और उनको भी जो के ईमान लाए, वमा यखदऊना, और नहीं वो धोखा देते, इल्ला, मगर, अनफुसहुम, अपने ही नफ्सों को। दरअसल में उनको ये लगता है कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, अल्लाह ताला को धोखा दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि वो लोग अल्लाह ताला को नहीं धोखा दे सकते। अल्लाह ताला तो सब जानने वाला है।
اور جو مومن ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دھوکے میں نہیں رہنے دے گا، لیکن وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ ہم سب کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ہم بہت عقل مند ہیں، انٹیلیجنٹ ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کے آگے، وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے، مطلب کسی معاملے کی باریکی کو سمجھنا، تہ تک پہنچنا، یہ سب ان کو نہیں آتا، وہ اس کی عقل ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں تین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ، مومن اور تیسرے وہ خود۔ تو سچا مومن بننے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے سچ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان خود کے لیے سچا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے ساتھ بھی سچا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے لیے بھی سچا ہو جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وما یشعرون، اور اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا، کہ اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ یہ انتہا درجے کی ناسمجھی ہے، اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ اس کی غلطیاں کیا ہے، وہ غلط کیا کرے جا رہا ہے۔ سیلف اویئرنیس نام کی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جس کو اپنی ذات کی ہی خبر نہیں ہے تو وہ رب کو کیا پہچانے گا۔ اس آیت سے کچھ لیسنز ہم کو ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ دیکھیے کہ اگر ایمان سچا ہے، اگر کوئی متقی شخص ہے تو منافق کا دھوکہ دینا متقین کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، متقی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اور دوسری بات، جو شخص دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے، تو اس کی نور بصیرت ہی چھن جاتی ہے۔ نور بصیرت مطلب اس کو اپنے آپ کو دیکھنے کا، اپنے آپ کو ہی سمجھنا، اپنی ہی غلطیوں کو دیکھنے کی جو بصارت ہوتی ہے، جو سمجھ ہوتی ہے، وہی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فکر ہوتی ہے نا کہ ایسے لوگوں کو کیسے پہچانے۔ تو ان کے کال اور فعل، مطلب انہوں نے جو بات کہہ رہے ہیں وہ اور جو وہ کام کر رہے ہیں، ان دونوں میں تضاد ملے گا۔ وہ لوگ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی شخص اگر بہت خوشامد کرے، بہت خوشامد ٹائپ کا ہو، باتیں تو بہت اچھی اچھی کرے، لیکن با وقت ضرورت کام نہ آئے، کوئی بھی اس کو کام اسائن کیا جائے تو وہ نہیں کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی برائیاں شروع کر دیں گے اور ایک کو بتاتے رہیں گے، لیکن اس سے الرٹ ضرور رہنا ہے۔ ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال بیان کرتے ہیں آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مارض، بیماری ہے، فزادہم، اور زیادہ کر دیا انہیں، اللہ نے، مارض، بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، باوجہ اس کے جو، کانو، تھے وہ، یکذبون، وہ جھوٹ بولتے۔ تو دیکھیے دل میں اگر دو چیزیں آ جاتی ہیں نا تو ایمان کو چاٹنے لگتی ہیں۔ پہلی چیز ہے شہوت اور دوسری ہے شبہات۔ شہوت کیا ہوتی ہے؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، آرزویں، تمنائیں، دنیا کے بارے میں بہت لمبی لمبی پلاننگز اور آخرت کو بھولے رہنا۔ اور شبہات کیا ہوتے ہیں؟ شک، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کے بارے میں، آخرت کے دن کے بارے میں۔ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی شک آ جائے نا تو پھر وہ ایمان کو چاٹنے لگتا ہے، کم کرنے لگتا ہے، اور اگر اس کا علاج نہیں کریں تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں ایک طرف تو دنیا کی محبت ہے اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک ہے، تو ایمان پکا نہیں ہوتا۔ فزادہم اللہ مرضا، بس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ یہاں فا کے معنی ہے سبب،
ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے اس کا علاج ہی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مرض کو اور بڑھا دیا۔ اگر دیکھیے کوئی بھی بیماری ہو اور ہم اس کو اگنور کریں تو کیا ہوتا ہے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہے۔ کینسر کو لے لیجیے محض، یا کوئی اور بیماری لے لیجیے، تو کیا ہوتا ہے اگر شروع میں ڈائگنوز کر لیا کینسر اور اس کا علاج کر لیا تب تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کا علاج نہ کریں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اور انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کہیں بھی دل میں کوئی شک ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں نازل کی ہیں یا جن پہ بھی ایمان لانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ان کے بارے میں کسی پہ بھی شک گزرے تو کیا کریں، علاج۔ اور اگر علاج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارا مرض بڑھتا جائے گا اور آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا۔ اب اگر شک ہو جائے کوئی اگر دل میں کسی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے نالج کی کمی کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن سے، تو کیا کیا جائے، اسے دور کیا جائے۔ کس طرح سے دور کریں گے، علم سے، علم یقینی۔ کہاں سے حاصل ہوتا ہے علم یقینی، قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، قرآن پہ عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت باعمل انسان ہے، قرآن کے احکام پہ عمل کر رہا ہے، اچھے اچھے کام کر رہا ہے، تو دل کیا چاہتا ہے کہ ہم بھی عمل کریں۔ پھر کیا ہوگا، پھر ایک تقویت ملتی ہے، ایک انسان کو کچھ کرنے کی ہمت اور طاقت ملتی ہے۔ تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک ہے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں شک ہے، قرآن کے بارے میں شک ہے، اور انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک، دردناک، ویری پینفل۔ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے سخت عذاب ہے۔ کیا عذاب ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار، ان کے لیے اتنا سخت عذاب کیوں ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جو بات حقیقت تھی وہ نہیں بولتے تھے، اس کو چھپا جاتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے۔ صدق مطلب ہوتا ہے موافق حقیقت بات، اکارڈنگ ٹو ٹروتھ، یا ریالٹی کے اوپر بیسڈ بات، اسے کیا کہیں گے، صدق۔ اور کذب کیا ہوتا ہے، خلاف حقیقت بات، اگینسٹ دا ریالٹی اور دا ٹروتھ۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ منافق کی کچھ علاماتیں ہیں، جن میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ منافقت کی سب سے پہلی صفت کیا ہے، جھوٹ بولنا، اور ایمان کیا ہے، تصدیق کرنا۔ تصدیق کس کو کہتے ہیں، سچ کو سچ بتانا۔ ایمان سچائی ہے اور منافقت جھوٹ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا، سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ جھوٹ اکبر الکبائر میں سے ہے، سب سے بڑے گناہوں میں سے۔ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایمان دل سے نکل جاتا اس وقت۔ جھوٹ انسان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سورہ مومنین میں آتا ہے، اللہ کسی جھوٹے اور حد سے گزرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا۔ مفہوم حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کاوڑ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے، اسٹنگی، کنجوس؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں۔ پھر فرمایا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ساری صفت تو ہو سکتی ہے، آدمی ڈر سکتا ہے کسی سے، پیسے کی محبت میں کنجوسی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔
تو آج ہم یہاں پہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ آج سے ہم جھوٹ بولنا چھوڑیں گے۔ اپنی ڈیلی لائف میں ہم کہاں کہاں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں دیر سے پہنچتے ہیں تو کیا جھوٹ بولتے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس گئے، جام میں تھے، حالانکہ ہم گھر سے ہی دیر سے نکلے تھے۔ یا کبھی ہوتا ہے کہ کوئی فون پک کرنے کا دل نہیں ہو رہا، بات کرنے کا دل نہیں ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فون کی رنگ ہمیں سنائی ہی نہیں دی، کب تم نے فون کیا تھا۔ وہ کوئی بھی سامان خریدتے اور بیچتے وقت تو بیچنے والے اکثر جھوٹی قسمیں کھا کھا کے بیچتے ہیں کہ ارے اتنے کی تو خرید ہی نہیں ہے، آپ کیا بات کر رہی ہیں۔ اور جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ارے پچھلی بار تو ہم آئے تھے اتنے میں لیا تھا، حالانکہ اتنے میں نہیں ملا ہوتا ان سے۔ لیکن بس جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے۔ کوئی کمٹمنٹ پورا نہیں کرتے، کہیں جانا ہو، کہیں ٹائم پہ پہنچنا ہو، یا کوئی سبق یاد کر کے آنے کو کہا گیا ہو تو پڑھا ہی نہیں اور وہاں جا کے بول دیا کہ میم نہیں پڑھ پائے، یہاں چلے گئے تھے، وہاں چلے گئے تھے، حالانکہ ٹائم بھی تھا اور کہیں گئے بھی نہیں تھے، لیکن اس کو پڑھا ہی نہیں۔ کہیں چھٹی کر لی تو کیا بولا، طبیعت خراب تھی، چاہے طبیعت خراب ہو یا نہ خراب ہو۔ تو عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بڑھتا رہنے والا عذاب، مطلب کہ ایسا عذاب جو کہ کم تو نہیں ہوگا، سٹاپ بھی نہیں ہوگا، بلکہ مسلسل بڑھتا رہے گا۔ جیسے ہم آفس جاتے ہیں نا روز روز، یا اسکول جاتے ہیں روز روز، یا کوئی بھی کام جب روز روز کرتے ہیں تو کیا دل چاہتا ہے کہ ایک دن کا گیپ آ جائے، ایک دن کی چھٹی آ جائے۔ تو کہیں جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے، سنڈے کی چھٹی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اس ڈیلی روٹین، حالانکہ کوئی ایسی تکلیف دے والا روٹین نہیں ہوتا، لیکن اس سے بھی بریک چاہیے ہوتا ہمیں۔ لیکن یہاں پہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کا عذاب بہت دردناک ہوگا اور مسلسل بڑھتے رہنے والا عذاب ہوگا۔ عذاب علیم، آیت نمبر 11 پہ آ جائیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، قیل، کہا جاتا ہے، لہم، انہیں، لا تفسدوا، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحن، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم فساد مت کرو، لڑائی جھگڑے مت کرو۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ریسنٹ جھگڑا یا لڑائی یا ایسے فساد آپ نے دیکھا ہو تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن یہی ہوتا ہے دھوکہ دینا، جھوٹ، ظلم کرنا۔ تو اس ریزن کی وجہ سے ان سے جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم جھوٹ نہیں بولو، تم فساد نہیں پھیلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وہ صحیح بات کو پا ہی نہیں سکتے، انہیں کسی بات کی حقیقت کا ٹوٹل اپوزٹ جو سائڈ ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ صحیح ہے، مطلب وہ شعور ہی نہیں رکھتے نا، تو انہیں اچھے اور غلط کی کچھ پہچان ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنی غلطی کو بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہری تو یہ ایمان لے آئے تھے، لیکن جب اور سب کو حکم ہوا کہ جنگ کا وقت ہے، جنگ کے لیے نکلو، قربانی کرو، اپنے مال دولت میں سے نکالو، جنگ کے لیے سامان نکالو، پیسے نکالو، اور لوگوں کو کہا گیا نکلیے جنگ کے لیے، تو وہ کیا کہنے لگے، دیکھیے یہ سب لڑائی جھگڑے سے تو ہم دور رہتے ہیں، اور ہمیں تو بس ایسے، ہم لوگ بہت پیسفل لوگ ہیں، مطلب ہمیں یہ سب لڑائی جھگڑا پسند نہیں ہے، ہم جنگ ونگ سے دور ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے سے دور رہیں گے، ہم تو فساد نہیں، ہم تو امن چاہنے والے لوگ ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب تم ایمان لے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور اللہ کی کتاب پہ، تو ہر وہ بات تو ماننی پڑے گی نا جو اللہ تعالیٰ کے رسول کہہ رہے ہیں آپ سے۔ تو جہاں آپ کو فائدہ دکھ رہا تھا کہ چلو مسلمان اتنے پوزیشن میں آ گئے، اتنا مال دولت عزت مل گئی ہے، تو ان کے ساتھ ہو لے، لیکن جب وہ جنگ کے لیے نکلنے لگے، اپنے مال اور جان قربان کرنے لگے، تو وہاں ان کو ڈر لگا، تو انہوں نے کیا کہہ دیا کہ بھئی ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، ہم تو بہت امن پسند لوگ ہیں۔ سورہ کہف میں آتا ہے کہ ہم بتائیں تم کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان یا لاس کن کا ہونے والا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہیں،
اور وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، تو اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔